الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سورہ یوسف ہی میں سے اگلے مضمون میں سے کچھ باتیں جو ہے مذاکرے میں لانی ہے. پچھلے موقع پر ہم نے عرض کیا تھا کہ آدمی کو اس قسم کے مواقع سے بچنا چاہیے کہ وہ اس آپسی محبت میں اور ایک کسی کے عشق میں پڑ جائے اور مجبور ہو کر اپنی شہوت سے، اپنی چاہت سے مجبور ہو کر کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے، ہے نا. اس سے بہت زیادہ دور رہنا چاہیے، اس سے بہت زیادہ بچ کر رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں زنا کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ لا تقربوا الزنا، زنا کے پاس بھی مت جاؤ، زنا کے پاس بھی مت جاؤ. تو زنا کے پاس نہ جانے کا کیا مطلب ہے؟ زنا کے پاس نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو جو چیز زنا ہے وہ سڈنلی نہیں ہو جاتی ہے، وہ اچانک نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ اس تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ہے، اس تک پہنچنے کے لیے جو منزل ہے، اس منزل میں جتنی چیزیں درپیش آتی ہیں ان سے بھی آدمی کیا کرے؟ بچے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آنکھوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے، آنکھوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی جی ایمان والوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا مِنْ فُرُوجِهِمْ، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور ایمان والی بہنوں سے، ایمان والی عورتوں سے بھی کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کی کیا کریں؟ حفاظت کریں، اور وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو پردے کا حکم یعنی اپنے آپ کو جو ڈھانکنے کا حکم ہے وہ تو عورتوں کے لیے ہے. اپنے چہرے کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے حسن کو چھپانے کا جو حکم ہے وہ تو عورتوں کو ہے، لیکن دیکھنے سے اپنے آپ کو بچانے کا حکم دونوں کو ہے. کسی غیر محرم کو، کوئی عورت غیر محرم مرد کو دیکھے یا کوئی مرد غیر محرم عورت کو دیکھے، اس کو دونوں کو منع کیا گیا ہے. یعنی کوئی عورت بے پردہ پھر رہی ہے تو یہ اس کا گناہ ہے کہ وہ بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلی ہے، لیکن اس کو جو دیکھ رہے ہو یہ تمہارا گناہ ہے. اس کا بے پردہ نکلنا یہ اس کا گناہ ہے، اور مردوں کا اس بے پردہ عورت کو دیکھنا اور بطور خاص بری نگاہ سے دیکھنا، بری نظر سے دیکھنا، یہ ہمارا گناہ ہے، یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، ہم نے اللہ کا حکم توڑا، ہم نے گناہ کیا. ہم مرد کیا سمجھتے ہیں کہ عورتیں بے پردہ ہو گئیں، عورتیں بے پردہ ہو گئیں، عورتیں بے پردہ ہو گئیں، عورتیں بے پردہ ہو گئیں ہیں. تو بے پردگی کا سارا بوجھ یا بے پردگی کا سارا بل جو ہے وہ ہم کس کے نام پھاڑتے ہیں؟ عورتوں کے نام. عورتیں بے پردہ ہیں، کپڑے پتلے پہنتی ہیں، کپڑے جو ہے وہ تنگ پہنتی ہیں، ہے نا، اور حسن اور خوبصورتی ظاہر
کرتی ہیں، دکھاتی پھرتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہم عورتوں کو کہتے ہیں نا، تو وہ ان کا گناہ ہے، لیکن ان کو دیکھنا یہ کس کا گناہ ہے؟ ہمارا گناہ ہے۔ تو جب ہم بدنگاہی کرتے ہیں، ہے نا، بری نگاہ سے کسی خاتون کو دیکھتے ہیں، تو یہ دیکھنے والے کا جرم ہے۔ یہ بات مردوں کو جلدی سمجھ میں آتی نہیں ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ بس عورتیں بھائی وہ کھلی پھرے گی تو بھی ہم دیکھیں گے، وہ پردے میں آئے گی تو بھی ہم دیکھیں گے۔ ہمارا دیکھنا صاحب کوئی جرم نہیں ہے۔ اور اس پر ایک اور دلیل بھی کی جاتی ہے، مذاقن جو ہے، بعض لوگ اس پر یہ دلیل بھی کرتے ہیں کہ اللہ کی قدرت ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت تو دیکھو، اللہ اکبر، کیا حسن و جمال ہے نا، کیسی پری بنی ہوئی ہے نا۔ اور اللہ کی قدرت کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی قدرت کو دیکھنا چاہیے۔ ہاں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے کس خوبی سے عورت کو بنایا ہے، اس کو سنوارا ہے نا، اور اس کا فیگر بنایا ہے، اس کا جسم بنایا ہے، اس کا چہرہ بنایا ہے، اس کی پیشانی بنائی ہے، اس کے بال بنائے ہیں، ہے نا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اور اللہ کی قدرت کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھنا چاہیے۔ ہاں، قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کیا کرو؟ دیکھو، اس میں عبرت ہے۔ تو یہ جو اللہ کی قدرت ہے نا، اس کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ یہ جو اللہ کی قدرت ہے، اس کو دیکھنا ہے تو حلال طریقے سے دیکھنا ہے۔ اگر حلال ہے وہ تمہارے لیے، تو اس کے اندر اس حلال عورت میں اللہ کی جو قدرتیں ہیں، ان ساری قدرتوں کو کیا کرو؟ دیکھو۔ اس میں اللہ نے جو حسن رکھا ہے، اگر وہ تمہارے لیے حلال ہے، اس کے اندر جو خوبیاں ہیں، اس میں جو اخلاق ہے نا، اور اس کی طرف جو تمہارا اٹریکشن ہے، اس کو تم دیکھ سکتے ہو۔ لیکن پرائی عورت کو اللہ کی قدرت سمجھ کر دیکھنا گناہ کبیرہ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں، نیکی کا سارا نور جو ہے وہ بدنگاہی سے ختم ہو جاتا ہے، بدنگاہی سے بیکار ہو جاتا ہے۔ نیکی کا نور نہیں، ہر چیز کا نور، زندگی کا ہر سکون جو ہے وہ بدنگاہی چھین لیتی ہے۔ ایون پڑھنے والے کو پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے، کاروبار کرنے والے کو، نوکری کرنے والے کو اپنے کام کاج میں جی نہیں لگتا ہے، جسے سونا ہے اسے نیند نہیں آتی۔ تو صرف نیکیاں اور دین ہی برباد نہیں کرتا آدمی، بلکہ اپنی دنیا ہے، اپنی صحت ہے نا، اپنا کام کاج، وہ سارا کیا کر دیتا ہے؟ خراب کر لیتا ہے، تباہ و برباد کر لیتا ہے۔ اور بطور خاص کہ نیکی کی رغبت، خیر کے کام کی طرف عمل کی چاہت آدمی کے اندر سے کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بڑی بری چیز ہے، بڑی بری چیز ہے۔ ہاں، بڑی ہی بری چیز ہے نا، جس میں ہم آپ اور بطور خاص ہمارے نوجوان جو ہے، نوجوان لڑکے لڑکیاں جو ہے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، یا گھروں سے نکل کر اپنے کام کاج پر جاتے ہیں یا کالج جاتے ہیں، ہے نا، اور ان کا آپس کا ساتھ رہنا، ملنا جلنا، ہے نا، اور بہت سارے کاموں کی وجہ سے ایک دوسرے سے جو ہے جان پہچان ہونا، پھر تعلق ہونا، پھر دوستی ہونا، ہے نا، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی پیدا ہو جانا، اور پھر وہ ہمدردی جو ہے وہ بدل کر جو ہے کیا ایک محبت کے احساس میں بدل جاتی ہے، اور آدمی جو ہے اس طرح سے اپنی دنیا و آخرت کو برباد کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے پاس مت جاؤ، یعنی ایک دوسرے کو دیکھنے سے بھی منع فرمایا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ، لا یخلون رجل بامرأۃ، حضور نے کیا فرمایا؟ کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے الا معہما ثالث وہو شیطان، مگر ان دونوں کے ساتھ ایک تیسرا ہوگا اور وہ تیسرا شیطان ہے۔ ان دونوں کے ساتھ کون ہوگا؟ ایک تیسرا موجود ہوگا اور وہ تیسرا موجود کون ہے؟ شیطان۔ لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی آدمی کسی خاتون کے ساتھ جو بیوی نہیں ہے یا محرم رشتہ دار نہیں ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، نانی ہے، دادی ہے، وہ الگ ہے، کسی اجنبی خاتون کے ساتھ کوئی مرد جو ہے وہ تنہائی میں نہ بیٹھے، ورنہ ان دونوں کے ساتھ تیسرا کون ہوگا؟ شیطان ہوگا، ان دونوں کے ساتھ تیسرا شیطان ہوگا۔ تو دیکھ، نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا اللہ نے، ہے نا، نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا۔ مردوں کو بھی نگاہوں کی حفاظت کے لیے کہا، عورتوں کو بھی نگاہوں کی حفاظت کے لیے کہا، مردوں کو بھی شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے کہا اور عورتوں کو بھی شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اور کتنا اہم ہے یہ، کتنا اہم ہے نا، اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی دو چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی دو۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ دو چیزوں کی حفاظت کی تم مجھے گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ حدیث کیا ہے؟ جو مجھے گارنٹی دے ایک اس چیز کی حفاظت کی دو جبڑوں کے درمیان ہے، اور اس چیز کی حفاظت کی جو دو ٹانگوں کے بیچ میں ہے۔ من یضمن لی ما بین لحییہ، ہے نا، جو ضمانت دیتا ہو مجھے اپنی دونوں جبڑوں کے درمیان والی چیز کی، وما بین رجلیہ، اور دو پیروں کے درمیان والی چیز کی، اضمن لہ الجنہ، اضمن لہ الجنہ، تو میں اس کو کیا کرتا ہوں؟ جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو ان دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، میں اس کو کیا دوں گا؟ بولو، جنت کی ضمانت دوں گا۔ یعنی ان دو چیزوں کو حرام اور گناہ کے کام میں استعمال نہیں ہوں گی، اس بات کے لیے جو آدمی پختہ عہد کر لیتا ہے اور پختگی کے ساتھ طے کر لیتا ہے اور اللہ سے وعدہ کر لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر لیتا ہے کہ اے اللہ، اے میرے پیارے نبی، میں ان دونوں چیزوں میں خیانت نہیں کروں گا، ان دونوں چیزوں میں کیا نہیں کروں گا؟ خیانت نہیں کروں گا۔ زبان سے اللہ کی نافرمانی، جھوٹ، دھوکہ، غیبت، بہتان، چغلی اور جتنے گناہ کے کام ہیں، گالی گلوچ، کسی کو تکلیف پہنچانے والی بات کہنا، طعنہ دینا، کسی کے متعلقین کو، رشتہ داروں کو برا بھلا کہنا، اس کو برا بھلا کہنا، یا اس کے جو نیئرز ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو برا بھلا کہنا، ان کو گالی گلوچ کرنا، ان کو طعنہ دینا، ان میں عیب نکالنا۔ تو زبان یہ سارے کام کرتی ہے۔ زبان جھوٹ بولتی ہے، زبان دھوکہ دیتی ہے نا، زبان وعدہ خلافی کرتی ہے، زبان جو ہے بے وفائی کرتی ہے، زبان غیبت کرتی ہے، زبان تہمت لگاتی ہے، زبان جو ہے عیب چھپا کر، ہے نا، چیز کو بے عیب دکھا کر بیچ دیتی ہے۔ یہ سارے کام کیا کون کرتا ہے؟ زبان کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زبان کی حفاظت کرو اور مجھے ذمہ داری دے دو، مجھے تو میں تمہاری ذمہ داری لے لوں گا۔ مجھے ذمہ دار جو ہے ذمہ دے دو کہ ہم اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کریں گے۔ اور دو پیروں کے درمیان والی چیز شرمگاہ ہے، مرد ہوں یا عورت، دونوں کو برابر یہ بات کہی جا رہی ہے، مرد ہوں یا عورت دونوں کو برابر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ دونوں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لیں اور اس کی کیا کر لیں؟
ذمہ داری اٹھا لیں کہ میں زبان کی حفاظت کروں گا، کروں گی، اور میں شرمگاہ کی حفاظت کروں گا، کروں گی، یا اس حد تک کہ شرمگاہ کا گناہ ہو اس کی لائن کی پہل بھی نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کبھی تمہیں کسی سے ملنا ہو، کبھی تمہیں کسی خاتون سے ملنا ہو، واقعہ ہے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، غالباً ان کو کچھ کام تھا حضرت زینب بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حدیث میں موجود نہیں ہے یہ بات کہ کیا کام تھا، ان کو کچھ کام تھا حضرت زینب بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت زینب بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی اہلیہ ہے۔ ہمیں صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی معلوم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو نکاح فرمائے ان میں ایک نکاح جو ہے وہ حضرت زینب بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو صرف 24 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا جب ان کی عمر کتنی تھی؟ صرف 24 سال تھی، 24 سال کی عمر میں۔ اس وقت حضرت علی کی عمر غالباً 30-32 نہیں ہوگی، تو ظاہر ہے کہ ایک آدمی کو اپنی جوانی کی زندگی میں نکاح کی ضرورت ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے متعدد نکاح فرمائے، ان میں ایک نکاح یہ تھا، تو اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو کہ مجھے زینب نہیں، اسما بنت عمیس، مجھے اسما سے کام ہے، ملاقات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں میری طرف سے اجازت ہے، آپ جائیے ملاقات کر لیجئے۔ تو آپ جب کسی کی بیوی ہوتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ کن لوگوں سے ہم مل سکتے ہیں، کن لوگوں سے ہم نہیں مل سکتے۔ ایک خاص ایک کام کی وجہ سے، ایک ضرورت کی وجہ سے بھی اگر ایک خاتون کسی سے ملنا چاہتی ہے، یا کوئی بیٹی ہے وہ کسی ضرورت سے بھی اگر کسی سے ملاقات کرنا چاہتی ہے، تو اس کے شوہر کو یا اس کے باپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فلاں آدمی فلاں کام کے لیے میری بیٹی سے یا میری بیوی سے یا میری بہن سے ملاقات کے لیے آیا ہے، تاکہ ان ذمہ داروں کے ذہن میں اپنی بیٹی کے بارے میں، اپنی بہن کے بارے میں، ایک شوہر کے لیے اپنی بیوی کے بارے میں کسی قسم کی بدگمانی شیطان پیدا نہ کرے، شیطان بدگمانی پیدا نہ کرے۔ بدگمانی کون پیدا کرتا ہے؟ بدگمانی کون پیدا کرتا ہے؟ شیطان پیدا کرتا ہے۔ ہاں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایتیں دی ہیں، یہ رہبریاں فرمائی ہیں۔ ایون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو فرمایا، اکیلی عورتوں کو فرمایا کہ دو اکیلی عورتیں وہ بھی ایک دوسرے کا سطر نہ دیکھیں، ہے نا، اگر ایک بستر پر سو رہی ہیں تو ایک چادر نہ اوڑھیں۔ دو مرد اگر ایک جگہ ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کا سطر نہ دیکھیں، اگر ایک بستر پر سو رہے ہیں تو وہ ایک چادر اوڑھ کر نہ سوئیں۔ ارے سمجھ رہے ہو بات کو؟ ہم گھروں میں ان چیزوں کا احتیاط نہیں کرتے۔ بھائی بہن ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، ماں باپ جو ہے بڑے ہونے کے باوجود ان کو اپنے ساتھ لٹاتے ہیں، ہے نا، یا بھائی بہن بڑے ہو گئے، 7-8 سال 9 سال 10 سال کی عمر کے ہو گئے ہیں، پھر بھی وہ ایک بستر پر ایک چادر میں سوتے ہیں۔ اس کی اجازت؟ دو بہنیں ہیں، اجازت نہیں ہے۔ دو بھائی ہیں، اجازت نہیں ہے۔ بھائی بہن ہیں، تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں، اب اس کی اجازت بولو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کا بستر کیا کر دو؟ الگ، ہے نا۔ دو بھائی ہیں، 7 سال کے ہو گئے، اب بستر کیا کرو؟ الگ۔ دو بہنیں ہیں، 7 سال کی ہو گئی ہیں، ان کا بستر کیا کر دو؟ الگ۔ بھائی بہن ہیں، ضرور اس سے پہلے 7 سال نہیں، اس سے پہلے ہی ان کا بستر کیا کر دو؟ الگ کر دو۔ بچیاں ہیں، باپ بچیوں کو، ہے نا، اپنے پاس نہ لٹائے،
ماں بیٹوں کو جب وہ تھوڑے بڑے ہو جائیں تو اپنے پاس نہ لٹائے. اپنے ساتھ لٹانے کی بچوں کی جو عمر ہے وہ پیدائش سے لے کر 3 سال 4 سال تک ہے, اور زیادہ کرو تو 5 سال تک ہے. اس سے آگے جو ہے بچوں کو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپوزٹ سائڈ میں بطور خاص اپوزٹ سائڈ میں کہ باپ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر سوئے یا ماں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر سوئے, منع ہے. یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ جو آدمی کو برائی تک کیا کر دیتی ہے, برائی تک پہنچاتی ہے. چاہے چھوٹی برائی وجود میں آئے یا بڑی برائی وجود میں آئے. کبھی چھوٹی برائی وجود میں آ کے بات ختم ہو جاتی ہے, اور کبھی وہ چھوٹی برائی پیدا ہو کر دور تک برائی چلی جاتی ہے. تو ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس فری ماحول سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے. یہ فری ماحول زہریلا ماحول ہے. یہ کون سا ماحول ہے؟ یہ زہریلا ماحول ہے نا. کورونا اور یونیکارن جو ہے وہ چہرہ چھپانے کے لیے اتنا ضروری نہیں ہے شاید جتنا ضروری ہے نا اس ماحول سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے نوز پیس لگانا ہے کہ اپنا ماسک لگاؤ تاکہ آپ کا چہرہ نظر نہ آئے. یہ بیماری زیادہ بڑی ہے, یہ والی بیماری زیادہ بڑی ہے. اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو اور اپنی آنکھوں کو چھپاؤ, یہ بیماری اس سے زیادہ بڑی ہے کہ جب یہ بیماری پھیلتی ہے تو پھر دور تک جو ہے اس کے اثرات جاتے ہیں. بڑی برائیاں معاشرے میں, سماج میں, گھروں میں, خاندانوں میں جو ہے پیدا ہو جاتی ہیں اور ان کا تدارک نہیں ہو سکتا ہے, ان کی تلافی نہیں کر پاتے. ہم ان کو کبھی کبھی کمپنسیٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں, اتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے. ایک آدمی بیمار ہو کر اگر مر بھی گیا تو صرف جان جائے گی اور موت وقت سے پہلے نہیں آتی ہے آدمی کو, لیکن ایمان چلا گیا ہے نا, آخرت خراب ہو گئی. اور ایمان سے پہلے بدعملی آدمی کی زندگی میں اتنی پیدا ہو گئی کہ آدمی اعمال اسلام سے دور چلا گیا ہے, بہت دور ہو گیا اور بہت زیادہ دور چلا گیا ان سے. اللہ تعالی نے ان ساری چیزوں کی نگہبانی فرمائی ہے اور ان ساری چیزوں کے بارے میں ایمان والوں کی رہبری فرمائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس امت کی بہترین رہبری فرمائی ہے. اگر اس رہبری پر عمل کیا جائے گا تو آدمی گھر سے باہر نکلے. ایسا تھوڑی ہے کہ صحابہ کے زمانے میں صرف مرد ہی گھر سے باہر نکلتے تھے, عورتیں گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی. ایسا تھوڑی ہے. وہ بھی اپنی ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلتی تھی, لیکن آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں, آپ لڑکا ہے, لڑکی ہے, مرد ہے, عورت ہے, غیر شادی شدہ ہے, شادی شدہ ہے, آپ اپنی ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکل سکتے ہیں. لیکن جب گھر سے باہر نکلیں گے نا تو فری نہیں نکلیں گے. یہ جو موجودہ مثال ہے نا یہ بہت اچھی ہے. صاحب ناک چھپا کے ہم نکلے ہیں, ہم جاب پہ بھی جائیں گے, ہم پڑھنے بھی جائیں گے, ہم کالج بھی جائیں گے, ہم امتحان بھی دیں گے, ہے نا, اور ہم جو ہے اور دنیا کے کام کریں گے, کاروبار پر جائیں گے, کھیتی پہ جائیں گے, سب کریں گے. لیکن کیا کریں گے؟ بولو کیا کریں گے؟ اپنے ناک کو چھپا کر رکھیں گے, اپنے منہ کو چھپا کر رکھیں گے, اپنی آنکھوں کو چھپا کر رکھیں گے, اپنے ہاتھوں کو جو ہے بچائیں گے. ہاں, فری ماحول میں اپوزٹ سیکس میں لوگ مصافحہ نہیں کرتے, ہاتھ نہیں ملاتے تو کیا کرتے؟ برا سمجھتے, ارے کیسا کنزرویٹو آدمی ہے, لڑکیوں سے ہاتھ نہیں ملاتا. یا کوئی لڑکی ہے تو لڑکے کہتے ہیں کیسی لڑکی ہے, کیسا ماحول ہے, ہاتھ نہیں ملاتی ہے. اور آج یہ بیماری ہے تو کوئی بھی اصرار نہیں کرتا کہ صاحب ہاتھ کیوں نہیں ملاتے, کہ نہیں بیماری ہے ہاتھ نہیں ملائیں گے. وہ اس سے بڑی بیماری ہے. وہ کیا ہے؟ وہ جو دوسری ہے وہ اس سے بھی کیا ہے؟ بڑی بیماری ہے. اس لیے کسی سے آنکھیں نہیں ملائیں گے, ہے نا, کسی سے جو ہے بے تکلفی پیدا
نہیں کریں گے. ضرورت کا کام کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل سکتے ہو, بات چیت کر سکتے ہو, آفس جا سکتے ہو, اسکول جا سکتے ہو, لیکن کرنا کیا ہے, آپ بچ کر رہو. مردوں کو چاہیے کہ وہ بھی بچیں, لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے آپ کو کیا کریں, اپنے آپ کو بچائیں. ہاں, اگر ہم نے اپنے آپ کو بچایا تو ہمارا نہ صرف ایمان بچے گا بلکہ ہماری دنیا بھی بچے گی, ہمارا ذہن بھی صحیح اور صاف رہے گا, اور دنیا اور آخرت دونوں بچ جائیں گی. حضرت یوسف علیہ السلام کی اللہ نے بچائی نہیں بچائی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی اللہ نے بچائی. ہاں, اگر نعوذ باللہ سوچے تھوڑی دیر کے لیے کہ اس ماحول میں حضرت یوسف علیہ السلام پھنس جاتے. نبی ہے, ہم اس کو نہیں کہہ رہے, ایک عام آدمی کے بارے میں سوچ لو, ایک عام آدمی کے بارے میں سوچ لو کہ کسی لڑکی کے زبردست جو ہے آپ پر عاشق ہونے کی وجہ سے آپ پھنس جاتے ہیں. اس نے تو آگے چل کر جو بات کہی ہے, جو بات آگے میں کرنا چاہ رہا تھا وہ شروع ہی نہیں کی میں نے کہا کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی, اگر اس نے میری بات نہ مانی تو یا تو یہ ذلیل ہوگا یا جیل جائے گا, یا تو یہ ذلیل ہوگا یا کیا کرے گا, جیل جائے گا. ہاں, یہ کہا ہے اس خاتون نے, اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس نے کیا کیا پتا ہے, کیا کیا معلوم ہے؟ ارے بھائی, بادشاہ کی بیوی رانی جو ہے وہ کسی سے عشق لڑاتی پکڑی جائے تو کتنی بدنامی ہوگی. تو وہ شاید ویسا ہی زمانہ تھا. آج تو آپ بے تکلف کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا ہسبینڈ ہے, یہ میرا بوائے فرینڈ ہے نا. کوئی برائی کسی کو لگتی ہے؟ بڑے سے بڑے آدمی کے ساتھ وہ فلاں کی لڑکی ہے, اس کا فلاں بوائے فرینڈ ہے, لوگوں کو کچھ بھی برا نہیں لگتا ہے. تو جب عورتوں کو برا لگانا تو اس نے کیا کیا, اس نے سب کو بلا کے مہمان نوازی کی اور سب کو ایسے جو ہے مسحری لگا کر بٹھا دیا, اور وہاں کے اعتبار سے جو مہمان نوازی کا طریقہ تھا, وہاں کے اعتبار سے جو مہمان نوازی کا طریقہ تھا کہ جب مہمان آتے ہیں تو ان کے سامنے پھل سرو کیے جاتے ہیں. پہلے کیا کیے جاتے ہیں؟ پھل. ہمارے یہاں پھل بعد میں کھاتے ہیں, لیکن یہاں سے تھوڑا مشرق مغرب میں چلے جائیں گے, اس کے بعد لوگ جو ہے پھل پہلے کھاتے ہیں, کھانا بعد میں کھاتے ہیں. یہ دستور ہے. ہمارے یہاں کھانا ہم پہلے کھاتے ہیں, پھل بعد میں کھاتے ہیں. وہاں پہلے اچھے سے پھل کھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے کھانا کھاتے ہیں. تو اس خاتون نے کیا کیا, سب کے سامنے سب کو الگ الگ پھل کے ٹوکرے یا پلیٹیں یا جس طرح بھی اس نے سب کو پھل سرو کیے, اور سب کو چاقو بھی دے دیا. ہر ایک کا اپنا چاقو, بیٹھو جو ہے باتیں کرو اور جو پھل چاہو اسے کاٹو اور کیا کرو, کھاتے رہو. اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ذرا یہاں سے آپ کو گزر جانا ہے. انہیں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے, انہیں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. سیکریٹ پروگرام, یہاں سب کو بلا کر جو ہے مہمان بنایا, اور یوسف علیہ السلام نے کہا ذرا ادھر سے باہر نکل جاؤ. تو انہوں نے جو یوسف علیہ السلام کو دیکھا, اللہ کی پناہ ہے, ان ھذا الا ملک کریم. کیا کہنے لگی, ارے یہ تو انسان نہیں کوئی فرشتہ ہے, یہ تو انسان نہیں کوئی فرشتہ ہے. کہ یہی ہے وہ جسے تم فرشتہ کہہ رہی ہو. ہاں, جسٹیفائی کرو. میں نے اگر اپنا دل دے دیا تو میں تو کیا, تم بھی اپنا دل اس کو کیا کر دیتی, اگر دیکھ لیتی تو اپنا دل جو ہے وہ چھوڑ دیتی اور دل تمہارا بے قابو ہو جاتا. تو اس نے یعنی اتنی زیادہ اپنا قصور سامنے آ جانے کے باوجود بھی وہ رکی نہیں. اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں پڑ جانے کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی, اور لوگ عورتوں کو دکھایا
یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم میرے لیے ملامت کرتی ہو، مجھے برا بھلا کہہ رہی ہو، یہی ہے وہ. حاش للہ ما ھذا الا بشرا. اللہ فرماتے ہیں کہ انسان ہے، فرشتے نہیں ہیں. لیکن عورتیں کیا کہہ رہی تھی ان کو کہ یہ فرشتہ ہے. اب سوچو تھوڑی دیر کے لیے، ہے نا، کوئی تمہیں فرشتہ دکھ جائے، کوئی فرشتی دکھ جائے تمہیں، ہے نا، اور تم کہو جی میں تو بے قابو ہو گیا ہوں، تو پھر بربادی کے سوائے کیا ہوگا آدمی کا؟ پاگل ہو جاتے ہیں لوگ، پاگل ہو جاتے ہیں لوگ، پاگل ہو جاتے ہیں. عشق میں پڑھ کر لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ پاگل، یعنی ریت سر باقاعدہ پاگل ہو جاتے ہیں. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ بڑا جرم ہے، بڑا گناہ ہے نا. اس گناہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. پھر جو بچ جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائیں گے. حضور ضمانت لے رہے ہیں، حضور ضمانت لے رہے ہیں کہ میں ضمانت لیتا ہوں جنت کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.